پہلا حکم یہ دیا گیا ہے کہ نماز جب پڑھ رہے ہوں تو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو تم نماز کے قریب نہ جانا اس حال میں کہ جب حالت نشے میں ہو۔ اب یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ حالت نشے میں کیا کوئی اسلام نے اجازت دی ہے؟ شروع میں اسلام نے منع نہیں کیا تھا، آہستہ آہستہ کچھ وقت گزر گیا، پھر اس کے بعد شراب حرام ہوئی، اور جب حرام ہو گئی تو پھر اس کے بعد حرام ہے، پھر جس نے ذخیرہ بھی کیا اس نے بھی ختم کر دی، جس نے کسی یتیم کے مال کی بھی سنبھال کے رکھی تھی کہ اس کا کاروبار کر دیں گے اس کے لیے، اس کو بھی ختم کر دی۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے لوگ، کہنے لگے یتیموں کا مال تھا تو ہم نے اس کو رکھا ہوا تھا، تو جب یہ بن جائے گی تو پھر اس کو نچوڑ کے تو ہم فروخت کر دیں گے، یتیم بچوں کا فائدہ ہو جائے گا۔ تو اب یہ حرمت والی آیت نازل ہو گئی ہے جو سورۃ المائدہ کے اندر ہے، تو اب اس کا کیا کرنا ہے؟ تو فرمایا کہ اس کو ضائع کر دو، اور جو پیسے ہوں گے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ادا کر دوں گا۔ تو ریاست جو ہے وہ یہ سارے کام کر دیتی ہے کہ دین اسلام کے جو احکامات ہیں جب ان کی تنفیذ کی باری آتی ہے تو یہ ریاست کے احکامات ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہے کہ وانتم سکارا، اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، نماز کے قریب نہ جاؤ۔ کیوں؟ فرمایا کہ اس لیے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ تم پڑھ کیا رہے ہو۔ امت مسلمہ کا حال دیکھ لیں، نماز پڑھتی ہے، نشہ نہیں ہے، پھر بھی نہیں پتہ نماز میں کیا پڑھ رہی۔ اس لیے لازم ہے کہ نماز کا ترجمہ ہر بندے کو آتا ہو۔ اب وہ کیسے آئے گا؟ بھئی ایک وقت گزر گیا ہے، نہ ہماری زبان عربی ہے، تو وہ کیسے آئے گا؟ وہ متواتر اس کو دیکھ کے آ جائے گا، بار بار دیکھنا شروع کر دیں، بار بار دیکھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ ہو جائے گا کور۔ دوسرا نماز کا حکم سورۃ النساء کے اندر یہ موجود ہے کہ جس وقت تم سفر کے اندر جاتے ہو اس وقت تم نماز قصر کر سکتے ہو، اور یہ حکم آیت نمبر 99 ہے غالباً سورۃ النساء کی۔ تو اب وہ قصر کس طرح کرے گا؟ وہ قصر کتنے سفر کے اوپر ہوگی؟ یہ حدیث میں صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس میں آتا ہے 3 فرسخ۔ یہ جو فرسخ ہوتا ہے یہ میل کہلاتا تھا۔ یہ کتنا؟ اس کو ایک فرسخ کے اندر 3 میل، اور 3 فرسخ ہیں تو 9 میل بن گئے۔ تو جو عرب کے اندر جو اس کی پیمائش تھی میل کی، وہ میل دیکھنا ہے، کیونکہ اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق فرمایا ہے، تو وہ 2400 کا تھا، تو 9 ضرب 24 تو 2.4 آپ دیکھ لیجئے کہ کتنا بن گیا۔ یہ 21.6 کلومیٹر، یعنی 22-23 کلومیٹر کا تقریباً سفر ہوگا۔ جو آپ کے شہر سے باہر نکل کر اتنا سفر ہو تو پھر آپ قصر کر سکتے ہیں، لیکن اس سے اندر ہو تو اس میں قصر نہیں ہوگی، کیونکہ یہ سفر شرعی نہیں ہوگا۔ سفر تو ہوگا، سفر شرعی نہیں ہوگا، یعنی ایسا سفر کہ جس کے ساتھ احکامات کچھ اور آ جاتے ہیں، تو نماز اس کے اندر قصر ہوگی۔ اور نماز کی قصر کتنی نمازوں کے اندر ہے؟ ظہر، عصر اور عشاء، یہ 4 جو ہیں اس کے فرائض جو ہیں وہ 2 میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اب اس کی سنتیں جو ہوتی ہیں تو وہ فجر کی سنن اور عشاء کے بعد جو وتر ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑے، اور باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصل سنت ہے سفر کے اندر وہ کثرت سے نوافل پڑھنا ہے۔ تو اب یہ سفر کے حوالے سے دوسری بات ہوگی۔ تیسری بات بتائی کہ اگر تم حالت جنگ کے اندر بھی کیوں نہ ہو تو جماعت لازم ہے۔ گھر میں نماز پڑھ لینا، جماعت چھوڑ دینا، جماعت کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، بالخصوص ان ایام کے اندر تو بہت ہی خطرناک صورتحال ہے۔ افطاری، سحری، دوستوں کے ساتھ جانا، ان معاملات کے اندر جماعت کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں بعد میں اپنی کروا لیں گے۔ جان بوجھ کے اپنی کیوں کروا لیں گے؟ بیٹے توجہ سے اس کو چھوڑ دیں۔ جان بوجھ کے کیوں اپنی کروا لیں گے؟ جو جماعت کے لیے آواز آ رہی ہے، اس کے اندر آتا ہے نا حی علی الصلاۃ، او نماز کے لیے، تو جب یہ جماعت کے لیے آ رہی ہے، اتفاقاً رہ گئی ہے تو پھر کروا لے۔
لیکن جان بوجھ کے جاؤں گے کٹھی پھر پڑھ لوں گے، یہ درست عمل نہیں ہے۔ وہ جو عمل ہے کہ سامنے کھانا پڑا ہو تو پھر اس وقت آپ پہلے کھانا کھا لیں، وہ اس وقت ہے کہ جب آپ کی بھوک اتنی زیادہ ہے کہ آپ اگر کھانا نہ کھا کے جماعت میں نماز پڑھنے چلے گئے تو بھوک کی شدت کی وجہ سے آپ کا ذہن جو ہے وہ نماز میں نہیں لگے گا، دل نہیں لگے گا، تو پھر وہ سامنے کھانا آ گیا، اب اس کو کھا لیں، اتنے لقمے لیں آرام سکون سے کہ جس کے بعد اب آپ چلے جائیں۔ یہ کتنے کو دفعہ ہوگا زندگی کے اندر؟ تو یہ اسلام نے اس کی تو اجازت دی ہوئی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ایسے ہی نماز کو لیٹ کر دینا اور گھر کے اندر ہی جماعت کا اہتمام کروانے بیٹھ جانا کہ لوگ آئے ہیں چلو جی افطاری کر لیا، کہاں مسجد جائیں گے، ادھر ہی کروا لیتے ہیں۔ یہ چیزیں سستیوں میں آتی ہیں، اس سے اجتناب ضروری ہے۔ اب جماعت کی اہمیت کے متعلق ہے کہ جس وقت جنگ لگی ہوئی ہے تو جنگ کے دوران بھی آپ کو حکم یہ ہے کہ جا کے نماز آپ نے جماعت سے پڑھنی ہے۔ اب وہیں پہ اسی حالت کے اندر کیسے جماعت سے پڑھنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا طریقہ ذکر کیا، کہا گروہ بن جاؤ۔ اب جب گروہ بنو گے تو ایک امام جب نماز پڑھے گا اس کے پیچھے ایک رکعت پڑھی جائے گی، اور جو ایک رکعت پڑھی جائے گی تو سلام پیچھے والے بندے بلا التحیات سلام پھیر دیں گے، یعنی جب دوسرے سجدے سے اٹھیں گے نا تو وہ سلام پھیر کے تو دوبارہ جنگ میں شروع ہو جائیں گے ملوث، اور جو آگے لڑ رہے ہوں گے وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹیں گے یا آگے جائیں گے اور یہ ان کے پیچھے آ جائیں گے اور یہ اگلی رکعت پڑھیں گے، تو اس طرح 2 رکعت ہو جائے گی اور 2 حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے، اور دوسرے والے جو ہوں گے ان کو التحیات بھی مل جائے گی۔ پھر فرمایا کہ جس وقت یہ جنگ کی حالت سے امن کی حالت میں واپس پلٹتے ہو تو ساتھ ہی تم نے پھر اسی کیفیت میں آ جانا، فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، کہ جب تم اطمینان کی حالت میں آ جاتے ہو پھر دوبارہ پڑھ لیے وہی چیز ہے، اپنے وقت پہ نماز پڑھو گے، اسی طرح اذان ہوگی۔ یہ ڈیورنگ جنگ جو ہے، ڈیورنگ وار جو ہے، یہ اسلام نے کہا کہ نماز نہیں معاف ہونی، جماعت نہیں ضائع ہونی چاہیے۔ ہاں اگر اتنا بھی نہیں اس وقت آپ کر سکتے تو جس حالت میں لیٹے بیٹھے جنگ کر رہے ہیں وہی ادائیگی شروع کر دیں گے۔ چوتھا حکم یہ ہے کہ نماز اپنے مقررہ وقت کے اوپر، 2 3 نمازوں کا اکٹھا کر لینا یہ درست نہیں ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، تو یہ نماز کے متعلق احکامات تھے۔ اس کے بعد سورۃ المائدہ ہے۔ سورۃ المائدہ جو ہے اس کا نام المائدہ اس لیے ہے کہ آخر میں ایک واقعہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک مطالبہ کیا گیا، وہ آخر میں ایک واقعہ آپ کو سناتے ہیں جس کی نسبت سے اس سورت کا نام سورۃ المائدہ ہے۔ اس سورت کو سورۃ العقود بھی کہتے ہیں، یعنی وعدے گلی سورت۔ اس کے شروع میں ہی فرمایا گیا ہے کہ اے ایمان والو اپنا وعدہ پورا کیا کرو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 لفظ جو تھے وہ لازمی خطبے میں ادا کیا کرتے تھے۔ پہلا لفظ کون سا ہے؟ پہلا کہ فرمایا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، اور دوسرا کون سا؟ لا دین لمن لا عہد لہ، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں ہے جس کی امانت نہیں ہے، اس شخص کا کوئی دین نہیں ہے جس کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ وعدوں کا احساس کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا اے ایمان والا اوفوا بالعقود، اپنے وعدے پورے کیا کرو۔ اس کے بعد اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات ذکر کیے ہیں کہ شریعت کے احکامات میں سے ایک اہم حکم وہ جانوروں کے حلال و حرام ہونے کے حوالے سے، اور اس کے کچھ احکام ذکر کیے ہیں۔ مثلا کہ جس وقت آپ نے شکار کرنا ہے تو شکار کے لیے بسا اوقات کوئی چیز پھینکی جاتی ہے تو اسلام نے اس کا طریقہ یہ ذکر کیا ہے کہ وہ ذبح کی جائے۔ اب ذبح کیسے کی جائے کہ جب کوئی تیر پھینکا جائے گا تو وہ 2 دھاری ہوتا ہے آگے سے، تو جب وہ پھینکیں گے تو اس پھینکنے سے پہلے ہی پڑھیں گے بسم اللہ اللہ اکبر، تو اگر یہ نہیں پڑھیں گے تو وہ چیز حلال نہیں ہوگی۔ تو جس وقت وہ ایسے پھینکیں گے تو بسم اللہ ہی اللہ اکبر، بسم اللہ ہی واللہ اکبر پڑھ کے اس کو پھینک دیں گے اللہ کے نام کے ساتھ۔ تو وہ چھری جو ہے اس کے متعلق حکم آتا ہے اذا ذبحتم، کہ جب تم کوئی ذبح کرتے ہو نا چیز تو فاحسنوا الذبح، تو تم نے اچھے طریقے سے اس کو ذبح کرنا اور اپنے جانور کو آرام پہنچاؤ۔ جانور کو کیسے آرام پہنچائیں؟ جانور کو آرام پہنچانے کا طریقہ ذکر کر دیا کہ اپنی چھری کو تیز کر لیا کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس چیز آپ پھینک رہے ہیں وہ تیز ہونی چاہیے اور نکیلی چیز ہونی چاہیے۔ بغیر نکیلی چیز کے جو چیز ماری جاتی ہے وہ دھکے سے مرتی ہے، تو لہذا وہ ذبح کے حکم میں نہیں آتی۔ جیسے یہ گول چھرلے ہوتے ہیں نا، بالکل گولیاں سی ہوتی ہیں،
اگر آپ وہ مارتے ہیں تو پھر اس کے فائر سے وہ جو حلال پرندے نیچے گریں گے، چاہے آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کیوں نہیں کہا، تو وہ درست اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ وہ دھکے سے مریں گے، وہ اس فورس سے موت واقع ہو رہی ہے۔ اور اگر اس کے اندر چھوٹے چھوٹے کٹس والے جو چیزیں ہوتی ہیں، کچرا پڑا ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں، تو وہ اس کارتوس سے ماریں گے اور پھر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں گے، وہ درست ہوگا کیونکہ اس کے اندر وہ کٹ ہیں، وہ نکیلے کٹ ہیں۔ تو یہ شکار کے احکامات ہیں۔ اسی طرح کچھ شکار کیے جاتے ہیں کہ جو شکاری جانوروں کے ذریعے کیے جاتے ہیں، تو کہا ان کو پہلا تمہارا کام یہ ہے کہ تم نے ان کو سدھایا ہو، مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ، یعنی وہ شکاری کتوں سے عام طور پہ شکار کیا جاتا ہے، تو وہاں پہ ان کو بتایا کہ ان کو سدھایا ہو، یہ نہ ہو کہ وہ وہاں پر تم ان کو پھینکو، بھیجو، چھوڑو تو اللہ کا نام لے کے بے شک چھوڑو، اور وہ وہاں سے جائیں اور وہاں سے کھاتے پیتے آتے، وہ کھاتے پیتے نہیں آئے۔ اب وہ اتنا سا حصہ دیکھیے کہ ایسے کسی وہ کتے نے اس کو ایسے پکڑ لیا منہ نے اور وہ ایسے گھسیٹ کے لے آیا تو یہ جائز ہے، لیکن اگر وہ اس میں سے اپنا حصہ کھاتا آ رہا ہے تو وہ پورے کا پورا جانور حرام ہو جائے گا۔ یہ احکام ذکر کیے۔ اس کے بعد اس کے ہی احکام جو ہیں وہ آخر میں جا کے بھی ذکر ہیں، وہ ابھی ذکر کر دیتے ہیں۔ وہ حکم یہ ہے کہ سی فوڈ کے متعلق، یہ جو سمندری خوراک ہے اس کے متعلق بھی ذکر کیا۔ پہلے یہ بتایا کہ اگر تم نے حالت احرام میں ہو، احرام باندھا ہوا ہے، تو اس میں شکار نہیں کرنا، اور اگر تم نے سمندر کے اوپر ہو تو پھر اس وقت تم مجبور ہو، پھر وہ تمہارا کھانا ہے، تم کھا سکتے ہو۔ اب سی فوڈ کا جو حکم ہے وہ کیا ہے؟ یہ مچھلی جو ہے اس کے اندر وہ حلال ہے، اور مچھلی کی بھی وہ قسم حلال ہے، یاد رکھیے، کہ جس کی زندگی کا انحصار سمندر کے اندر ہے۔ یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، اس کو سمجھنا ہے کہ جس کی زندگی کا انحصار جو ہے وہ سمندر کے اندر ہے، جب پانی سے باہر آئے تو وہ اپنی زندگی جو ہے وہ جی نہ سکے، تو پھر یہ وہ مچھلی کی قسم وہ والی بھی حلال نہیں رہے گی۔ اور جو سمندر کی اس قسم کی چیزیں ہیں کہ جو مچھلی کی قسم نہیں ہیں، تو وہ بہتر طریقہ محتاط یہ ہے کہ اس کو وہ حلال نہیں کہیں گے، جیسے مگرمچھ ہے۔ اور مگرمچھ اس وجہ سے بھی ناجائز اور حرام ہے کہ یہ باہر آتا ہے تو اس کی زندگی برقرار رہتی ہے آرام سے۔ یہ سنیک جو ہوتا ہے، یا بھی ماہرین کے مطابق یہ سمندر کے اندر رہنے والی جو مچھلی ہے اس کی قسم میں سے ہے، لیکن یہ باہر زندہ رہ جاتا ہے، آپ کو سامنے ہے، یہاں پہ بھی ہے، لیکن یہ مچھلی کی قسم میں شمار کیا جاتا۔ تو یہ اس لیے حرام ہے کہ ایک تو یہ زہریلا ہے، اگر زہر اس میں سے ختم بھی کر دیا جائے تب بھی چونکہ یہ باہر اس کی زندگی کا انحصار ہے تو اس وجہ سے یہ جائز نہیں ہے۔ بڑے بڑے فقہا کو غلطی لگ گئی، فقہ مالکی کے اندر موجود ہے کہ یہ جائز ہے، اور اس وجہ سے وہ اس کو اسی طرح شکار کر کے، یعنی پکڑ کے اور مارنے کے بعد اس کو وہ بھون کے باربیکیو کر کے اس کی کھال اتار کے اس کا زہر نکال کے تو وہ استعمال کرتے ہیں اس کو۔ تو یہ بہت سارے دنیا کے اندر وہ اس فتوے پہ عمل کر رہے ہیں۔ میں نے اس لیے اس کی وضاحت کرنا ضروری سمجھی کہ وہ جو آگے آیت آ رہی ہے کہ یہ جو سمندر کی چیز ہے یہ تمہارے لیے حلال ہے، تو اس سے مراد کیا ہے کہ وہ مچھلی کی قسم ہو، اور یہی محتاط فتویٰ درست ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکم ذکر دیا، فرمایا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تم نے نیکی اور بلائی کے کاموں کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا، اور یہ وہ تعاون ہے جو متحت الاسباب ہوتا ہے تعاون، جیسے مسجد بنتی ہے، آپ لوگ تعاون کرتے ہیں، اپنا اور ہر بندے کا جو ہے وہ اپنا توشہ آخرت بنا لیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے بھی ترغیب دی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعاون کے متعلق وہ غزوہ تبوک کے موقع پہ کیا کہا تھا؟ فرمایا لے کے آؤ سارا سامان۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ پہلے کہا کہ 100 اونٹ کون کرے گا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، میری طرف سے 100 اونٹ آئے، انہوں نے کہا اور 100 اونٹ، پھر کھڑے ہو گئے، پھر کھڑے ہو گئے، 700 اونٹ جو ہیں وہ انہوں نے ایک ہی مجلس میں اسی وقت دے دیے۔ تو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کا سارا مال اٹھا کے لے آئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ پورے گھر کا آدھا کیا حصہ اور آدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ تو یہ تعاونوا علی البر والتقویٰ ہے، تو یہ کرنا یہ اسلام کا حکم ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی طلب کیا ہے، اور جو اسوہ حسنہ سے چیز ثابت ہو وہ ہماری عقل میں آئے یا نہ ہو وہ بالکل درست ہوتی ہے۔ اس لیے اس معاملے کو حقیر نہ سمجھیں۔ اگر کوئی سفیر آ جاتا ہے تو اگر آپ کا دل مطمئن نہیں ہوتا، آپ اس سے وہ چیزیں نہیں سمجھ آتی کہ یہ اس کی تصدیق نہیں صحیح ہوئی، تو آپ اس کو اچھے طریقے سے کہیں، اما السائل فلا تنہر، اس کو ڈانٹنا جھڑکنا نہیں ہے،
لیکن اس کو حقیر سمجھنا، یار ایک ہی لوگ نے، کئی پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، وہ بڑی حقارت والی کون سی بات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپیل فرما رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہوتا ہے وہ برا کام کبھی بھی نہیں ہوتا، اور بڑا بہترین کام ہوتا ہے، بڑے حوصلے والا کام ہوتا ہے جو پھر کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح اگلا حکم دیا وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تم نے گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہیں کرنا۔ اب یہاں پر ایک بڑا ہی اہم ہمارا معاشرتی مسئلہ ہے جو یہاں سے ہم کشید کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ معاشرتی مسئلہ یہ ہے کہ بسا اوقات ہم لوگ کسی مجلس میں ہوتے ہیں، کوئی ایسا غلط کام ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر ہماری بھی شرکت ہو جاتی ہے اور ہمارا بھی تعاون ہو جاتا ہے، تو اس قسم کے کام نہیں ہونے چاہیے۔ اسی طرح غلط گواہی دینی پڑ جاتی ہے، کوئی ایسا رشتہ دار ہے کہ جس کی جو پھنس گیا ہے، تو اب اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایفرٹ کی جا رہی ہے اس کو بچانے کے لیے۔ ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا، کہنے لگے کہ جی ایک بندے سے قتل ہو گیا، تو کیا اب اس بندے سے چونکہ وہ قتل ہو گیا پھر ان کی کریے، ہن اپنا بندہ مروا دے نہیں دینا، ماڑا بندہ ہے جی، ان کو قتل ہو گیا، تو کیا اب ہم اس کو زکوٰۃ کے پیسوں سے بچا سکتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کیوں گناہ اور زیادتی کے کاموں کے اندر تعاون کر رہے ہو؟ ان کو دیت دینی ہے اور وہ بندہ غریب ہے اور اب وہ توبہ کر چکا ہے، تو دیت کے لیے تو کر سکتے ہو، اس کو بچانے کے لیے تو تم نہیں کر سکتے۔ شریعت سے باہر جانے کی کوشش کر رہے ہیں، شریعت سے باہر نہیں، شریعت کے اندر رہ کے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت برستی ہے۔ اس کے بعد حکم دیا کہ جب نماز کے لیے تم نے کھڑے ہونا تو تم نے نماز کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے وضو کر لینا، اور وضو کا طریقہ آیت نمبر 6 کے اندر ذکر کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے اندر ایک طویل موضوع ہے اہل کتاب کے حوالے سے کہ اہل کتاب جو ہیں ان کے اندر یہ خرابیاں ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیانی اس طرح پہچانتے ہیں کہ جیسے اپنی سگی اولاد کو انسان پہچانتا ہے، کبھی غلطی نہیں کھاتا، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علاقہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی خصائص ان کے لکھے ہوئے ہیں، جیسے مہر نبوت کے متعلق لکھا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات لکھے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا استعمال کرنا ہے کیا استعمال نہیں کرنا، یہ باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ آئے اور آ کے انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہوا تھا اور دعا کی تھی، یا اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھنا، وہ آخری نبی آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرما لی، 200 سال سے زائد عمر انہوں نے پائی تھی، اور یہ نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، کچھ جو ہے وہ کھچ پکان کے لے کے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا، اور آپ کے صحابہ بھی موجود تھے، تو اس وقت ان سے کیا کہا کہ آپ اس کو تناول فرمائیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نہیں کہا مجھے صدقہ لے کے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نہیں ڈانٹا، آپ نے جو اس وقت اہل لوگ تھے ان کو کہہ دیا آپ کھا لیجئے، کیونکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ ابھی تو عیسائی تھے، تو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا موجود تھا ساری تحریفات کے باوجود کہ آخری نبی صدقہ نہیں استعمال کریں گے، لکھا ہوا کہ نہیں سب کچھ۔ تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علاقہ بھی، جسمانی خصائص بھی، آپ کی عادات بھی، آپ کی تعلیمات بھی، ساری چیزیں وہاں پہ لکھی ہوئی تھیں، تو اس لیے وہ ایسے پہچانتے تھے جیسے سگی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ اب یہ ساری بات کے باوجود بھی مان نہیں رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ڈیٹ ہوئے۔ پوچھا کیوں نہیں مانتے؟ کہنے لگے جی بس اگر ہم ان کو مانیں گے تو یہ کیا آخری امت جو ہے کیا یہ فضیلت والی ہو جائے گی؟ نہیں، وہ آگے سے کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں اور عیسائی دونوں، نحن ابناء اللہ و احباہ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، جیسے جو بیٹا ہوتا ہے وہ وارث ہوتا ہے تو ہم بھی وارث ہیں اللہ کے دین کے۔ ان کو کہا یہ بات نہ کرو، تمہارے آباء و اجداد نے بھی اپنے نبی سے بدتمیزی کی ہوئی ہے، اور پھر بدتمیزی کا ایک واقعہ ذکر کر دیا۔ کیا واقعہ ذکر کیا؟ واقعہ یہ ذکر کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے جلیل القدر پیغمبر، وہ جب اپنی قوم کو لے کے فرعون سے لے کے نکلے اور پھر وہ فرعون غرق ہو گیا، یہ ایک جگہ پر آ گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے من و سلوہ نازل کر دیا، جس جگہ کے اوپر بنی اسرائیل جاتے تھے وہ آسمان سے جو ہے وہ بادل آ جاتے اور ان کے اوپر سایہ فکن ہو جاتے، اتنا سب کچھ عزت و احترام مل رہا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہے، حکم ہے کہ آپ نے ارض مقدس میں داخل ہونا ہے۔ وہ مصر کی طرف سے آئیں تو رستے میں ایک صحرا ہے، صحرا کے بعد ارض مقدس یعنی شام کا علاقہ ہے، اور شام کا علاقہ وہ علاقہ ہے جو فلسطین، موجودہ نقشے کے مطابق فلسطین، غزہ،
اور جس کو اسرائیل جو قابض ہے ظالم وہ، اور اردن اور یہ جو شام کا علاقہ ہے، یہ سارا ملائیں تو پرانا شام بنتا ہے۔ اس سارے علاقے کو ارض مقدس قرآن نے کہا کہ اس کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اب وہاں پر ایک طاقتور اس زمانے میں قوم رہتی تھی، اس کو مالکہ کہتے تھے۔ آگے سے کہنے لگے ان فیہا قوما جبارین، وہ بڑی ظالم قوم ہے جی، ان کے اندر جا ہی نہیں سکتے سی، ہم اندر جائیں گے وہ تو ہمیں کاٹ دیں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات ذکر کی کہ دو بندے کھڑے ہوئے ان میں سے، اور کہ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام صحیح کہہ رہے ہیں، اندر داخل ہو۔ نبی کہہ رہا ہے تم اندر کیوں نہیں داخل ہو رہے؟ فرمایا کہ تم صرف اندر قدم رکھنا، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تم غالب آ جاؤ گے، یعنی تمہارا روب اور خوف اتنا زیادہ ان کے اوپر اللہ ڈال دے گا، تم نے صرف قدم اٹھانا ہے، تم نے صرف ہمت کرنی ہے، بس ہمت جو ہے وہی نہیں شیطان کرنے دیتا۔ آگے سے بدتمیزی کی آخری حد کو چھو کے کہنے لگے جی ہم تو ادھر بیٹھے ہیں، انت و ربک فقاتلا، اے موسیٰ علیہ السلام آپ اور آپ کا رب جا کے اس طاقتور قوم سے لڑے، انا ہاہنا قاعدون، اسی تے اتھے بیٹھے ہیں۔ کتنی بڑی بدتمیزی! یہ کیوں کی؟ اس لیے کہ یہ نبیوں کے گستاخ رہے ہیں شروع سے۔ نبی موجود ہے جو اللہ کی توفیق سے لے کے آ رہا ہے، بچا کے لے کے آ رہا ہے، اور جس کے دعا پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سایہ کر دیا ہے، اور جس کے دعا سے اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ نازل فرما دیا ہے، مفت کی روٹیاں کھا رہے ہیں، آسمانی کھانے کھا رہے ہیں۔ لیکن جب بات ماننے کی باری آئی تو ابا و اجداد بھی ایسے ہی تھے، نہیں بات مانی۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تسلی تھی کہ آپ کو پہچانتے ہیں، اگر آپ کو نہیں مان رہے پریشان نہیں ہو جائے گا۔ انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں اس کی بات بھی نہیں تھی مانی ہوئی۔ کیوں نہیں مانی؟ حسد کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کیوں نہیں مانی؟ حسد کی وجہ سے۔ وہ کہتے تھے جی کہ بنی جو اسحاق ہے ان کی نسل سے نبی ہوں آخری تو ہم مان لیں گے، اگر بنو اسماعیل سے ہوں گے تو یہ ہماری فضیلت ختم ہو جائے گی، ہم نہیں مانیں گے، حسد آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک حسد کا واقعہ ذکر کیا۔ آدم علیہ السلام کی جو اولاد میں ابتدا کے اندر دو بھائی تھے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، ان دونوں نے اللہ کے حضور قربانی پیش کی۔ جب قربانی پیش کی تو اس کے اندر انہوں نے ایک نے اپنا ردی مال پیش کر دیا، ایک نے بہترین مال پیش کر دیا۔ یہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، اللہ کے نام کے لیے جب کوئی کام کرتے ہیں نا وہ اچھا کرتے ہیں، اور جو اللہ کے نام کے علاوہ کرتے ہیں وہ اس سے تھوڑا سا فرق کرتے ہیں۔ اللہ کا نام بڑا ہی اعلیٰ ہے، تو اس وجہ سے جب وہ اعلیٰ چیز اس نے پیش کی کہ اللہ رب العزت، تو اللہ قبول فرمائے گا، تو اس نے اعلیٰ پیش کر دی، اس کی قربانی قبول ہو گئی، دوسرے کی قبول نہ ہوئی، اس کو بھی حسد آیا۔ یہ حسد کا واقعہ ذکر کیا۔ تو اللہ رب العزت نے وہ ذکر کیا کہ اس بندے کو غصہ آیا اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ جب وہ قتل ہو گیا، حدیث میں آتا ہے کہ سارے جتنے قتل ہیں کچھ نہ کچھ حصہ اس بندے کو پہنچے گا، کیونکہ یہ روئے زمین پہ پہلا قتل تھا۔ اس لیے گناہ کی ابتدا نہیں کرنی چاہیے، ورنہ اس کے اثرات چلتے رہتے ہیں، ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ گناہ کا موجد بن گیا ہے، ایک نئے گناہ کا موجد بن گیا۔ تو یہ ذکر کرنے کے بعد بتایا کہ دیکھے یہ حسد جو ہے قتل و غارت پہ لے آتا ہے، اور پھر جب یہ قتل ہو گیا تو اب اس کی سزا کے لیے ذکر کیا کہ جو بندہ کسی بندے کو قتل کرے گا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے ایک انسان کو نہیں، اس نے ساری انسانیت کو مار دیا۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا وَمَنْ أَحْيَاهَا، جس نے ایک بندے کو جو ہے وہ جان بچائی، فرمایا کہ اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی۔ پھر ساتھ ذکر کیا کہ یہ قتل ہوتے کیوں ہیں؟ قتل ہوتے ہیں چوری، ڈکیتی، لڑائی کی وجہ سے، تو ڈکیتی کی سزا ذکر کر دی۔ کہا وہ لوگ کہ جو اللہ اس کے رسول سے جھگڑتے ہیں اور دین کو لوگوں سے مال چھین رہے ہیں، یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، فرمایا کہ ان کو پکڑ لو۔ اب جو ڈکیت کی سزا اسلام نے یہ ذکر کی ہے کہ ایک پاؤں اور ایک ہاتھ کاٹ دیجیے مخالف سمت سے، اور جو چور ہے اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیجیے۔ اب اس کے اوپر نو کمپرومائز کا اسلام نے بورڈ لگایا ہوا ہے، تقریباً 7 کے قریب ایسی سزائیں ہیں جن کو حدود کہا جاتا ہے، تو ان کے اوپر نو کمپرومائز، ان میں کمی نہیں ہوگی، ان میں زیادتی نہیں ہوگی، جو اللہ رب العزت نے بیان کر دیا یہ حدود ہے، اور جو اللہ کی حدیں ہیں ان کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو عام چھوٹے چھوٹے ٹریفک لاز ہوتے ہیں یہ تعزیرات کہلاتے ہیں، ان میں کمی بیشی ممکن ہے کہ حالات کے مطابق کوئی بھی فیصلہ پہلے یہ تھا اب یہ کر دیا جائے، یہ لین آپ کی تھی اس کے اوپر چلان نہیں ہونا تھا، انہوں نے کہا نہیں یہ کر دیں، تو یہ اس کی اجازت ہے، لیکن جو حدود ہیں ان کے اندر کمی بیشی کی کوئی اجازت نہیں۔ تو اس طرح حد حرابہ ڈکیتی کی حد ذکر کر دی، اور حد سرقہ اور چوری کی حد ذکر کر دی۔ اب یہ اتنے سخت حکم کیوں نہیں ہے؟ ہاتھ ہی کاٹ دو۔ اب دیکھیں ایک بندے کا ہاتھ کٹ جائے وہ تو سارے لوگوں کے سامنے ذلیل ہو گیا نا، رسوا ہو گیا،
اور وہ رسوائی ایسی ہے کہ پورا خاندان رسوا ہو گیا، اور یہ ہو کے رہنا ہے۔ تو اس لیے کیا ہے کہ ایک بندے کے ہاتھ کٹ جائیں گے، ساری قوم کو کان ہو جائے گا۔ آپ میں سے کتنے لوگ گئے ہوں گے سعودیہ، اور وہاں پہ آپ نے نمازیں ادا کی ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہوگی، وہاں پہ کوئی بڑی بڑی وہ تالے شالے لگا کے جاتے ہیں، وہاں پہ ایک چادر ڈال کے چلے جاتے ہیں، وہ ایک پتلا سا شرطا پولیس کا اہلکار باہر کھڑا ہے، کوئی کچھ نہیں اٹھا کے لے کے جا رہا، حالانکہ اتنی بڑی اتنی دنیا آتی ہے وہاں پہ، لاکھوں بندے آتے ہیں۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہے جیسے ہی یہ چور پکڑا گیا مارتے نہیں ہیں۔ میں خود گواہ نہیں، میں خود مدینے کے اندر قصر حوازن ایک ہوٹل تھا، تو وہاں پہ ساتھ جو ہے وہ شارٹ سرکٹ ہوا، تو ہم بھاگ کے نیچے آئے تو شور مچ گیا کہ کوئی چوری ہو رہی ہے، کوئی چیزیں نکال لی، وہاں سے دوڑ کے اوپر گئے، دوسری کے تیسری منزل تھی ہماری قریب ہی، تو وہاں سے ایک بندہ بھاگ رہا تھا، میں اور 2 بندے ہو، اس کو پکڑ لیا۔ وہ اتنا پتلا سا تھا، اس میں بڑی طاقت آئی، میں نے اس میں جیسے کوئی انسان نہیں ہوتا کہ زندگی بچانے کے لیے بھاگ رہا ہوتا ہے، اس کو پکڑ کے لے کے آئے، اور وہ ایک بالکل پتلا سا ان کا وہ شرطا، اس نے اس کو، ہم نے جا کے اس کو پکڑایا کہ یہ جو ہے نا وہ چیزیں اٹھا کے بھاگا، انہوں نے ایسے پکڑ لیا ہلکا سا، اب وہ نہیں بھاگا، اس نے اس کو کوئی نہیں مارا، اس نے اس کو کوئی کچھ نہیں کہا، صرف آرام سے لے گیا، اس نے کہا عدالت میں جا کے اپنا بیان ریکارڈ کروا دیں، کوئی کام نہیں کیا اس نے۔ میں نے اس سے پوچھا بندے سے، میں ٹور آپریٹر سے، میں نے کہا یہ ہمارے سے تو چھڑا بھاگ رہا تھا، تو یہ اس وقت پکڑ لیا، اور کہا کہ اب ان کو نہ ماریں گے نہ کچھ، اگر یہ بے گناہ ہوگا تو ایک لمحے سے پہلے اسی وقت چھوڑ دیں گے۔ تو یہ اسلام میں اچھا کسی جرم کی سزا پھینٹی نہیں ہے، کسی جرم کی سزا ذلیل کرنا نہیں ہے، ہم ہر بندے کو پہلے ذلیل کرتے ہیں، بعد میں خود ہی چھوڑ دیتے ہیں، کس نے اجازت دی ہوئی ہے؟ موٹر وے پہ چلے جائیں، میں آپ کو ایک مثال دینے لگا ہوں، آخری ہے، کہ موٹر وے پہ چلے جائیں تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر آپ کو ذلیل نہیں کیا جاتا، چلان کیا جاتا ہے، اس لیے کافی حد تک امن ہوتا ہے وہاں پہ۔ اور یہاں پر کیا کرتے ہیں، یہاں ذلیل کرتے ہیں اور چلان چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں، آپ جو جرم کی سزا متعین ہے وہ دینا شروع کر دیں اور لوگوں کو ذلیل کرنا چھوڑ دیں۔ ذلیل کرنا کسی بھی جرم کی سزا نہیں ہے، ارتداد کی سزا بھی ہے، مرتد ہو جانے والے کو بھی ذلیل نہیں کیا جا سکتا، اس کی جو سزا اسلام نے بیان کی ہے وہ ذکر کی جائے گی، اور سزاؤں کے لیے ساتھ ایک قانون ذکر کر دیا، عدالت سزا دے گی تو سزا ہوگی، ورنہ سزا نہیں ہو سکتی، اور جس بندے نے جس قسم کا جرم کیا ہوتا ہے اس کے مطابق اس کی سزا دی جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ سارے واقعات ذکر کرنے کے بعد 2 باتیں اہم ذکر کر دیں، فرمایا کہ ایک بات یاد رکھ لینا، یہ کہ تم لوگ جو ہے جب کوئی کسی سفر کے اوپر موجود ہو اور تمہارا جو ہے وہ کوئی مال اسباب تمہارے پاس ہے اور تم یعنی تم ایسے محسوس ہو گیا کہ تم دنیا سے جا رہے ہو، تو 2 جو ہیں وہ عدل والے گواہ لے لو۔ اب وہ 2 عدل والے گواہ ہوں گے، ان 2 عدل والے گواہوں کو تم نے گواہی دینے کے لیے کہ یہ میرا سامان ہے، یہ کسی کو دے دیا، اس قافلے میں جا رہے تھے، اور ان کو 2 بندوں کو کہا یہ گواہ ہو اور جا کے میرے نا جو ہے وہ گھر والوں کو بتا دینا۔ تو یہ قانون گواہی جو ہے، قانون شہادت یہاں پہ ذکر کی، اور آخر میں وہ ایک واقعہ ذکر کر دیا کہ جس کو سورۃ المائدہ، جس کی وجہ سے اس کا نام سورۃ المائدہ ہے، کہ جس طرح ان کے آباء و اجداد کے لیے من و سلوہ نازل ہوا تھا، تو انہوں نے بھی ڈیمانڈ کر دی عیسیٰ علیہ السلام سے کہ جی آپ کے اتنے سارے معجزے ہیں، اب مردہ کو آپ نے کون یعنی کہنا ہے کہ کم بِإِذْنِ اللہ وہ زندہ ہو جاتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام ایسے مٹی پکڑ کے تو اس سے وہ پرندے کی شکل بناتے اور پھونک مارتے اور وہ اڑنے لگ پڑتا، اور کسی مادرزاد اندھے کے آنکھوں کے اوپر ایسے ہاتھ رکھتے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ بینائی عطا فرما دیتا۔ تو اسی طرح جلد کے مریض، برس کا مرض ہے، اس کے اوپر ایسے ہاتھ رکھتے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دیتا۔ اب اتنے بڑے بڑے معجزے دیکھ کے جو ہے وہ یہ جیسے کہتے ہیں نا قابو میں نہیں آئے، پھر بھی ان کا ایمان نہیں بڑھا، پھر انہوں نے ایک نیا مطالبہ کر دیا، کہنے لگے جی ایسے ہو کہ من و سلوہ جو ہمارے آباء و اجداد پہ اترا تھا، اب کی بار جو ہے وہ آسمان سے ایک ایسا دسترخوان ہو جس پہ سب کچھ بنا ہو، سب کچھ ہو، کھانے کا بہترین سامان ہو، تو ایسے ہمارے سامنے ایسے اتر کے آ جائے۔ تو عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں مائدہ۔ تو کہنے لگے بڑی بدتمیزی سے، کہنے لگے کہ حل یستطیع ربک، کیا طاقت ہے آپ کے رب کے اندر کہ ایسا کام کر دیں؟ وہ یہ آسمان سے مائدہ اتارنا کیا زیادہ طاقت کا کام تھا کہ مرے ہوئے بندے کو زندہ کر دینا طاقت کا کام تھا؟ اور انسان تو چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں تم انسان کے بارے میں سوچتے ہو، انسان کیا چیز ہے، یہ پہاڑ کیا چیز ہے، یہ آسمان کو دیکھو، تم تو چیز ہی کچھ نہیں ہو، اللہ نے آسمان بنا دیے، تم کس شے ہو؟
تو ان کے ذہن میں خدا کا تصور صحیح نہیں تھا، اللہ کا تصور صحیح نہیں تھا، پر انہوں نے ڈیمانڈ کر دی۔ اب عجیب و غریب جب ڈیمانڈ کی تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے ان کے کہنے پہ کہہ تو دیا ہے، فرمایا کہ میں اس کو نازل کر دوں گا، لیکن اس کے بعد اگر کوئی ایمان نہ لے کے آیا تو میں اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ اللہ فرماتے ہیں جہنم میں کبھی کسی کے اوپر ایسا عذاب نہیں آیا۔ وہ ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے، اور انہوں نے پھر اس مطالبے سے جو ہے وہ سٹیپ بیک ہو گئے، پیچھے ہٹ گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن بڑا دلچسپ ہے، بڑا ہی خوبصورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سے محبت عطا فرمائے، سارا سال مستقل ساری زندگی روزانہ ہی قرآن پڑھتے رہیں، اور جب جائیں دنیا سے تو کلمہ زبان کے اوپر جاری ہو، ایمان بڑا مضبوط ہو، اور نسل جو ہے وہ ہماری ساری دین پہ چل رہی ہو، تاکہ وہ ہمارا صدقہ جاریہ ہو جائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع